اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں تو ممکن ہے کہ آپ یہ سنتے ہی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ باتیں میرے لیے ہیں یا نہیں۔ اکثر گھریلو خواتین یہی سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی بس گھر تک محدود ہے، ان کا کام بس ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ دن صبح سے شروع ہوتا ہے، بچوں، شوہر، گھر، کچن، صفائی، اور شام تک انسان خود کو کہیں گم کر دیتا ہے۔ کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، کوئی داد ہی نہیں دیتا، اور اکثر کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کیسی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اسلام اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام گھریلو عورت کو کم نہیں سمجھتا، بلکہ اسے بہت بلند مقام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ آیت خاص طور پر اس عورت کے لیے ہے جو خاموشی سے سب کچھ کرتی ہے اور کچھ کہتی بھی نہیں ہے۔ جو کام آپ روز کرتی ہیں وہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اکثر گھریلو خواتین یہ سوچ کر تھک جاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ترقی ہی نہیں ہے، کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں مقصد صرف باہر نکل کر کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ نیت کے ساتھ کیا گیا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت گھر سنبھال رہی ہے وہ روزانہ بغیر کسی مطلب کے صدقہ کر رہی ہے۔ اس کا کھانا جو وہ پکاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کا ماحول بنانا، سب اللہ کے ہاں شمار ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی گھریلو خواتین کو لگتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ نہ وقت، نہ جگہ، نہ بات۔ اسلام یہاں توازن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کا حصہ مت بھولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات بھی اہم ہے۔ تھک جانا کمزوری نہیں ہے، رک جانا کوئی جرم نہیں ہے، اور مدد مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ عورت کو مشین نہیں بناتا، بلکہ انسان سمجھتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گھریلو خاتون تھیں اور کاروباری بھی تھیں، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک مضبوط مومنہ تھیں۔ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان تھا۔ آج کی گھریلو عورت بھی اگر نیت درست رکھے تو اس کا مقام بھی اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اگر آپ دن بھر کام کرتی ہیں، رات کو تھک کر سو جاتی ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کو نہ دیکھے، لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، اور جسے اللہ دیکھ لے اسے کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ برداشت کرنا، صبر کرنا، سمجھداری کے ساتھ چلنا، اور قربانیاں دینا، سب اس میں شامل ہیں۔ اسلام عورت کی ان صفات کی قدر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی فضا بنانے والی عورت بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ اگر گھر میں سکون ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت کی محنت ہوتی ہے۔ اگر بچے محفوظ ہیں تو اس کے پیچھے ایک ماں کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی بس یہی رہ گئی ہے، یہی کام ہے، یہی دن ہے، یہی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ آسانی ہمیشہ باہر سے نہیں آتی، کبھی اندر سے آتی ہے، کبھی سوچ بدل دیتی ہے، کبھی دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسلام عورت کو امید دیتا ہے، خاموشی میں اس کو طاقت دیتا ہے، اور عام زندگی میں عبادات اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ اگر آج آپ تھکی ہوئی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کوشش کر رہی ہیں، اور کوشش اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ جو بھی کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اور وقت آنے پر اس کا اجر بھی آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ یہاں تک سن چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات سننا چاہتی ہیں، اور یہی بات سب سے اہم ہے کہ گھریلو عورت کی زندگی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کا صاف گھر، کسی کے ہنستے بچے، کسی کی خوبصورت زندگی دیکھ کر دل میں سوال آتا ہے کیا میں کافی ہوں؟ اسلام اس موازنے کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ حالات میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو ذمہ داریاں آپ کے حصے میں آئی ہیں وہ آپ کی طاقت نہیں ہیں، کسی اور کی زندگی آپ کے لیے معیار ہے۔ اس کی اصل قدر اس میں ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کیسے کر رہی ہیں۔ گھریلو عورت اکثر یہ سوچ کر خود کو کم سمجھنے لگتی ہے کہ وہ کماتی نہیں ہے، لیکن اسلام میں کمانا بھی واحد معیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں چھوٹی نہیں ہیں، گھر کی فضا، بچوں کی تربیت، شوہر کا سکون، یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کبھی کبھی عورت سوچتی ہے کہ اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے اور وہ سب کے لیے کرتی ہے لیکن خود پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسلام عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کام کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دل میں اللہ کو یاد کر لیا جائے، یہی یاد دل کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ گھریلو عورت کی تھکن اکثر جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی بھی ہوتی ہے۔ بار بار ایک ہی کام کرنا، ایک ہی روٹین، ایک ہی دن، ایسے میں دل بوجھل سا ہو جاتا ہے۔ اسلام یہاں بھی آسانی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب فارغ ہو جاؤ تو عبادات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں عبادت کی جائے، بلکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت دل کے لیے نکالا جائے۔ 2 منٹ کی دعا، ایک آیت، کوئی ایک سجدہ دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ گھریلو عورت اکثر اپنے جذبات کو دبا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں، میں بیوی ہوں، مجھے مضبوط رہنا چاہیے، لیکن اسلام عورت کو رونے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا آنسو اور دل کا غم اللہ کے نزدیک یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ احساسات کا ہونا انسان ہونے کی علامت ہے۔ اگر کبھی دل بھر آئے تو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سننے والا ہے، سب جاننے والا ہے۔ گھریلو عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت نیت ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سنبھال رہی ہوں تو ہر کام چھوٹا بھی ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کی محنت کو نہ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بچوں کی تربیت میں جو صبر لگتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ شوہر کے مزاج کو سمجھنا، گھر کے حالات کو سنبھالنا، یہ سب کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اسلام عورت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر صحیح رویہ اختیار کرنا۔ گھریلو عورت اگر اپنے کام کو کم ترس نہ سمجھے تو اس کا دل خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ جو کر رہی ہیں وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، آپ گھر کے اندر ایک پوری دنیا سنبھال رہی ہیں۔ اسلام اسی دنیا کو عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ سفر کوئی آسان نہیں ہے بلکہ بامعنی ہے، اور اللہ کے نزدیک معنی رکھنے والا کام کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ میرا نام ہے سعدیہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ اللہ اللہ